انسان کانوں کی مانند ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں۔ کسی انسان میں اللہ نے کوئی صفت رکھی ہے اور کسی میں کوئی۔ اگر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں مختلف صفات نظر آئیں گی۔ کسی میں کوئی خیر کی بات ہوگی اور کسی میں کوئی شر کی بات ہوگی۔ حتیٰ کہ جس کو ہم بہت ہی برا اور فاسق و فاجر کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات نظر آ جائے گی۔ گویا انسانوں کی زندگیوں کی عقلی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مخلوقات میں سے جو سراپا خیر ہیں وہ فرشتے ہیں، جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی۔ فرق یہ ہے کہ انسان اگر خیر کے ماحول میں رہے تو اس پر خیر غالب آ جاتی ہے، اور اگر شر کے ماحول میں رہے تو اس پر شر غالب آ جاتا ہے۔ دنیا کے نیک ترین انسان کو اگر برا ماحول مل جائے تو اس کے پھسلنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں، اور اگر دنیا کے بدترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے تو اس کے سنورنے کے موقع موجود ہوتے ہیں۔ تو ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مختلف جانور پالتے ہیں ان پر ان جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ گھوڑا پالتے ہیں ان کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ رہنے پر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو پھر نیک صحبت میں رہنے سے نیک اثرات کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھے۔ اخلاق کا مطلب آج کل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور جس اخلاق کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیں، اس کے ساتھ خندہ پیشانی نرمی سے بات کریں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ لیکن جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لیں، یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کی روح کی ایک صفت ہوتی ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات پروان چڑھتے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس بات کو ذرا وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ صرف جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بتائیے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق ہوا؟ آنکھ اسی طرح موجود ہے، ناک اسی طرح موجود ہے، تمام کا تمام جسم جوں کا توں ہے، لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی، اور روح کے نکل جانے سے انسان انسان نہیں رہتا بلکہ لاش بن جاتا ہے اور جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں پیارا تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا۔ جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پہنچا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ تمہارا عزیز ہے، اس کو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو، تو کوئی اس کو رکھنے پر تیار نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے تو برف وغیرہ لگا کر ہفتہ بھر رکھ لے گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ اب سب اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اٹھا کر اس کو قبر میں پھینکو اور دفن کر دو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کی چشم ابرو کو دیکھتے تھے،
اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ روح نکلنے کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی دے کر جلد از جلد اس کو دفن کر دینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر قصہ بھی ملاحظہ ہو۔ ایک آدمی جسے شاید سکتہ ہو گیا تھا، لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا۔ جب سکتہ ختم ہوا تو وہ بیچارہ قبر پھاڑ کر کسی طرح گھر پہنچا۔ جب اس نے دستک دی تو باپ نے اندر سے پوچھا کون ہے۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو باپ گھر سے لاٹھی لے کر نکلا، لاٹھی سے اس کو مارا کہ یہ اس کا بھوت کہاں سے آ گیا۔ جو غریب پہلے نہیں مرا تھا اب لاٹھی سے مر گیا۔ آخر یہ کیا انقلاب عظیم واقع ہوا کہ سارا جسم اسی طرح تھا جیسے پہلے تھا، مگر اب کوئی اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ فرق یہ واقع ہوا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب تک یہ روح انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لیکن جب یہ روح نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، محض ایک لاش ہے جس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں۔ سب اس فکر میں ہیں کہ اس کو جلد از جلد قبرستان لے جا کر دفن کر دیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمیں روح کی بالیدگی اور اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے، آمین۔